پھر دوسرا ان کا وہ ٹازن پیر مہر علی شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی پیر مہر شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے تو غلام احمد قادیانی دجال آئی نہیں. اللہ کے بندے، وہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا، وہ بندے لے کے اتنے پہنچے ہے، ایڈا موب انہیں اکٹھا کیتا سی، انہیں کہا کہ ادھر آئے تو مار دیں گے تینوں، تو اتنے قادیان ہی رہ. اس لیے نہیں آیا تھا وہ، انہیں سیدھا آگے کرنا سی کہ ماما تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے پیر مہر شاہ صاحب نے. اور ان کی کتابیں نہیں بدلی، ان کی تو قلم کی شاہی بھی خشک نہیں ہوئی، قلمی نسخے موجود ہیں. گھوڑا اس کی ٹون نہیں سمجھ رہے آپ، یہ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں. اس ایک شارٹ ویڈیو کلپ میں یہ کتنی ڈوزز دے گیا ہے. ایک ڈوز یہ دے گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا کہ وہ جھوٹا تھا، بلکہ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا کہ گریٹ برٹن نے اس کو ڈرا دیا تھا کہ جی وہ اس نے اتنا موب جمع کر لیا اور کو مار دیں گے. اب اندازہ کریں. اور وہ گریٹ برٹن جس نے ٹیپو سلطان کو شکست دیتے ہوئے اس وقت کی سپر پاور پورا برصغیر فتح کر چکے تھے، اور ان کی موجودگی میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مار دیں گے. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا منطق پیش کیا جناب آپ نے. وہ گریٹ برٹن جس کی جھولی میں وہ فتنہ پنپتا رہا، اور آج یہ اس فتنے کا سب سے بڑا وکیل بن کے سامنے آیا. ایک اس نے یہ ڈوز دے دی ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہونے کی وجہ سے نہیں آیا، اس ڈر کی وجہ سے نہیں آیا کہ وہ ہار جائے گا، بلکہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ گریٹ برٹن نے اس کو ڈرا دیا تھا. دراصل گریٹ برٹن جو ہے نا وہ اس سے فائدہ لینا چاہ رہا تھا. اس کی کوک سے آپ جیسے جو ہے نا وہ ابھی شگوفے پھوٹنے تھے، اور اس فتنے نے ابھی عالمی اسلام کو بہت نقصان پہنچانا ہے. یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور دوسری ڈوز اس نے یہ دے دی ہے کہ اس نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو غلط اور قابل نفرت ثابت کر دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ویڈیوز میں اس نے سب سے زیادہ زہر کس کے خلاف گلا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلاف گلا ہے. اس لیے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کے جو ابا جی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی اس کو کتے کی موت مار دیا تھا. اور وہ کسی سے وہ بھی اسی طرح چرب زبان تھا. سیم اس کا ایکشن ریپلے ہو رہا ہے. وہ بھی اس نے بھی یہی دو جملے پکڑے ہوئے تھے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور پورے برے صغیر میں چیلنج کرتا پھرتا تھا. اور وہی یہ دو متروک جملے جو پوری امت مسلمان میں کہیں کوٹ نہیں ہوتے. اور تیسری ڈوز اس نے یہ دی ہے کہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے وکالت بھی کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ پہنچتا تو اس نے سب سے پہلے یہ کہنا تھا کہ ماما تیری کتاب میں تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا گیا ہے. اب اندازہ کر. میں نے ایک دوسری ویڈیو میں جس کے ویوز فیس بک کے اوپر اب 6 لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں، میں نے اس کو یہ چیلنج کیا ہوا ہے مرزا کو اور اس کے سارے شاگردوں کو کہ اگر یہ ثابت کر دیں کہ کسی نے اپنے نام کے کلمے پڑھا ہے، یہ ثابت کر دیں، یہ اوپنلی اس نے یہ جملے بولے ہوئے نا، جو کہا ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا. اب آپ کو 900 چوہے کھا کے جو نا وہ حج نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کو یو ٹرن نہیں لینے دیا جائے گا. جو کہا ہے وہ ثابت کریں. اگر یہ ثابت کر دیں کہ کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، ایون اگر پیر مہر علی شاہ صاحب نے دفاع کیا ہے کہ ہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک کہا ہے، ان کے نام کا کلمہ پڑھنا چاہیے، یا کسی بھی اور عالم نے دفاع کیا ہو کہ ہاں انہوں نے ٹھیک کہا ہے، تو 1 کروڑ روپے کی آفر میں نے کی ہے اس ویڈیو میں، اور وہ میں نے سوشل میڈیا پہ کی ہے. 6 لاکھ ویوز ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریبٹل نہیں آیا. اس کا کوئی شاگرد اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا سوائے گالم گلوچ کی. جیسے یہ بد زبانی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ویسے اس کی یوتھ، ویسے تو سنجیدہ تباہ لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے. گلی محلے کے بدتمیز بچے، والدین کے گستاخ بچے ابھی اس کے پیچھے رہ گئے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر علماء کرام، مشائخ اعظام، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی میمز بنا بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہر طرف شیئر کر رہے ہیں. تو یہ فتنہ بدتمیزیہ کو دفن کرنے کے لیے یہ میرے 2 چیلنج کافی ہیں، ایکسیپٹ کریں. اور دوسرا چیلنج میں نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اگر یہ ثابت کر دیں کہ قادیانیوں کے عزائے وضو بروز قیامت چمک رہے ہوں گے قرآن و حدیث کی روح سے، تو 1 کروڑ روپیہ آپ کو دینا میرا کام. یہ اوپن چیلنج ہے پوری سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کے جو منحرف اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قادیانی اس کو ملنے آتے ہیں اور وہاں پہ یہ بھی چلتا ہے، تو یہاں پہ تو آپ پوری قوم کے سامنے ڈیبیٹ جیت کر، یعنی 2 چیلنج ہوئے. اور تیسرا یہ بھی چیلنج ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیں، آپ نے یہ کہا ہوا نہیں ان کا بنیادی عقیدہ ہے ان کے ماننے والوں کا، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ 1.5 سے 2 ارب مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی یہ کلمہ پڑھتا ہو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ، تو اس صورت میں بھی آپ کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا. تو گویا 3 چیلنج آ گئے آپ کے سامنے، تو 3 کروڑ روپے آپ کو ملیں گے جناب اگر آپ سامنے آتے ہیں اور اپنے یہ اسٹیٹمنٹ ثابت کرتے ہیں. تو اگر آپ نہیں سامنے آتے اور یہ اسٹیٹمنٹ ثابت نہیں کرتے اور آپ کے اسٹوڈنٹس بھی صرف گالم گلوچ دے رہے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ پھر یہ بکواس بند کریں. یہ جو آپ نے تماشا لگا رکھا ہے پوری امت کے اندر، اس تماشے کو دفن کریں، آپ ختم کریں، آپ یا دلیل کے بنیاد پر سامنے بیٹھیں. آپ قادیانیت کو آپ سینڈوچ بنا کے جو ہے نا پیش کر رہے ہیں. کہیں آپ ان کو دجال کہتے ہیں اور بلکہ آپ نے برابر کھڑا کر دیا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال اور مرزا غلام احمد قادیانی دجال. بلکہ اس ویڈیو میں تو آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اوپر کر دیا اور پیر مہر علی شاہ صاحب کو نیچے کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس نے آ کے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے یہ کہنا تھا کہ ماما آپ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا، اندازہ کریں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، آپ نے تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے.
اب اس کی جو فالوئنگ ہے وہ ذہنی طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو پیر مہر علی شاہ صاحب سے جو ہے نا وہ ایک گریڈ اوپر سمجھتی ہے. یہاں تک تو آپ نے اپنی فالوئنگ تیار کر لی ہے. اور یہ ایک واقعہ چشتی رسول اللہ والا سیم ورڈنگ ہے اور سیم واقعہ ہے, 4 مختلف کتابوں میں مختلف بزرگوں سے منسوب ہے. اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ 4 مختلف بزرگوں سے منسوب ہے. اس کو زمین میں دفن کرنے کے لیے کسی بھی محقق کے سامنے, کسی بھی ریسرچر کے سامنے آپ یہ بات رکھیں کہ یہ ایک واقعہ ہے اور سیم ورڈنگ ہے اور 4 مختلف بزرگوں سے منسوب ہے, وہ سنتے ہی اس کو زمین میں دفن کر دے گا. وہ اس پہ ایک جملہ بھی بولنا پسند نہیں کرے گا. یہ آپ کی اسکولسٹک اپروچ ہے؟ نہیں, آپ کی پڑھیے کی اپروچ ہے. آپ علمی کتابی نہیں ہیں, آپ ایک جاہل فسادی ہیں. آپ نے امت کے اندر ایک فساد پیدا کیا ہے اور تاریخ آپ کو امت محمدیہ کے غدار کے طور پہ یاد رکھے گی. یہ بات میری نوٹ کر لیں.